اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، 1989 وہ سال تھا جب مجھے پہلی بار بیرون پاکستان جانے کا موقع ملا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یو ایس ایڈ کے ایک وظیفہ کے اگینسٹ ایک کورس کے لیے میری نامینیشن کی تھی۔ اس حوالے سے مجھے لاس اینجلس جانا تھا اور 22 ہفتے وہاں مقیم رہنا تھا۔ یہ چونکہ میرے لیے پہلا موقع تھا کہ میں پاکستان سے باہر جا رہا تھا، لہذا میں نے سوچا کہ اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کورس کے اختتام پر 1 ماہ کی رخصت حاصل کر لی تاکہ اپنی مرضی سے کچھ گھوم پھر سکوں اور ٹکٹ اس طرح بنوایا کہ جاتے ہوئے میں 7 روز جرمنی میں قیام کر سکوں۔ جرمنی میں میرا قیام بہت پرلطف رہا اور آرام دہ بھی، اور امریکہ میں قیام کے دوران میں میکسیکو سے بھی ہو آیا اور ایک چکر میرا کینیڈا کا بھی لگ گیا۔ ٹکٹ میں یہ گنجائش تھی کہ واپسی پر میں انگلستان رکوں گا۔ انگلستان کو بیس بنا کر میں فرانس سے بھی ہو آیا، اور یوں جب پاکستان واپس پہنچا تو میں 5 ملکوں کی سیاحت کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں بہت لوگ بیرونی ممالک جا رہے تھے، لیکن ان کی وہ کثرت نہ تھی جو آج ہے۔ چنانچہ جب کوئی باہر سے آتا تو لوگ اسے ملنے کے لیے آتے اور سفر کے حالات سنتے اور کوشش کرتے ان جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں جن کا انہوں نے ذکر سن رکھا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ جب بھی دوست ملتے وہ فرمائش کرتے کہ امریکہ کی کوئی بات سناؤ یا کینیڈا کی کوئی بات کرو یا انگلینڈ میں کیا دیکھا، اور مجھے موقع کے مطابق جو بات یاد آتی میں ان کے گوش گزار کر دیتا۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست نے سجیسٹ کیا کہ تمہارا انداز بات سنانے کا اچھا ہے، مزہ آتا ہے، تم لکھتے کیوں نہیں؟ کتاب بناؤ، کتاب چھپے گی، لوگ پڑھیں گے، خود تمہیں بھی اچھا لگے گا، وہ کتاب تمہارے تعارف کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ مجھے یہ بات اچھی تو لگی، لیکن میں پریشان ہو گیا، کیونکہ مضمون نویسی کے ساتھ شغف کے باوجود میں نے گزشتہ 25 سال میں ایک سطر بھی اپنے ہاتھ سے نہ لکھی تھی۔ خطوط نویسی کا رواج ویسے بھی اس دور میں ختم ہو چکا تھا، اور دیگر کوئی ضرورت پیدا ہی نہ ہوئی۔ سوچتا رہا اور پھر اپنی طرف سے اس مسئلہ کا ایک حل نکالا۔ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر خرید لیا اور بہت سی کیسٹس انہیں ایک کونے میں رکھ دیا گھر کے، اور جب فارغ ہوتا اس کونے میں بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈر پر بولنا شروع کر دیتا۔ جو واقعہ یاد آتا بولتا جاتا۔ ترتیب
ملحوظ خاطر نہ رکھی جا سکتی تھی۔ 50 کیسٹیں بن گئیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کو ٹرانسکرائب کون کرے۔ کیسٹس کو سن کر لکھنا اگین میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میری کچھ بھانجیاں جو ان دنوں غیر شادی شدہ تھیں میری مدد کو آئیں۔ انہوں نے ہمت کر کے وہ سارا مواد تحریر میں بدل دیا۔ میں نے وہ مسودہ پڑھا، کاٹ چھانٹ کی، چیزوں کو اوپر نیچے کیا، دوبارہ پڑھا، اسے پھر لکھوایا، اسے 12 پڑھا، اور جب میں مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی صورت پریزنٹیبل ہو گئی ہے تو اس کی کاپیز کروا کر اپنے 5-6 دوستوں کو پڑھنے کے لیے دیں جو ادب دوست تھے۔ انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا کہ یہ کتاب چھپ جائے تو بہتر ہے۔ اب اس کتاب کا نام رکھنے کی باری آئی۔ تجاویز کئی موصول ہوئیں، لیکن ہمارے نہایت ہی محترم دوست اور بزرگ پروفیسر آسی کرنالی، جو اچھے ادیب اور مجھے ہوئے شاعر تھے، انہوں نے اس کے لیے شوق ہم سفر میرا کا نام تجویز کیا۔ یہ نام مجھے پسند آیا۔ اس کے بعد اس کی اشاعت کے بارے میں سوچ بچار شروع ہوئی۔ راولپنڈی میں ہمارے ایک دوست جو نیرنگ خیال رسالہ نکالا کرتے تھے اور کتابیں بھی شائع کیا کرتے تھے، سلطان رشک، انہوں نے حامی بھری کہ وہ یہ کتاب شائع کر سکتے ہیں، لیکن قرۂ فال بالآخر فیروز سنس کے نام پر نکلا، جس کے مالک عبدالسلام، خدا ان کی مغفرت کرے، بہت نفیس انسان تھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات اسی کتاب کے حوالے سے ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ 3 سے 4 ہفتے لیں گے، ان کے ایڈیٹرز یہ کتاب پڑھیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اسے شائع کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ میری خوش قسمتی تیسرے یا چوتھے دن ان کا فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ فیروز سنز یہ کتاب شائع کرے گا۔ میرے سر سے تو گویا ایک بہار اتر گیا۔ ان کے مینیجر سیلز ہوا کرتے تھے، مال روڈ والے شو روم پہ بیٹھا کرتے تھے، الطاف، وہ بھی اب انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا، کتاب چھپ گئی، اس کا ٹائٹل بن گیا، جلد بندی ہو گئی، اور ایک شام مجھے قریباً 200 کتابیں لاہور سے موصول ہو گئیں۔ وہ دن میرے لیے بے پناہ خوشی کا بھی تھا اور حیرت و استعجاب کا بھی۔ حیرت اس بات پر تھی کہ میں بھی مصنف بن گیا ہوں، اور استعجاب اس بات پر تھا کہ اللہ نے کیسا انتظام کیا۔ کتاب چھپی بھی تو ایک ایسے ادارے کے ذریعہ جو ملک بھر میں معروف ہے، بلکہ بعض ممالک غیر میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ دوستوں میں اس کی تقسیم شروع ہوئی، اخبارات کو تبصروں کے لیے بھجوائی گئی، رسائل کو بھجوائی گئی، لیکن طے یہ ہوا کہ اس کی رونمائی کی جائے، جس کو بک لانچنگ کہتے ہیں۔
کہاں ہو، مہمان خصوصی کون ہو، مقررین کون کون ہوں گے، یہ ساری باتیں جلد ہی طے ہو گئیں۔ ہالیڈے ان میں اس تقریب کے انعقاد کا فیصلہ ہوا۔ مقررین میں مقامی ادباء میں سے آسی کرنالی کے علاوہ ڈاکٹر انوار اور بیرون ملتان سے امجد اسلام امجد اور عطاء الحق قاسمی کو مدعو کیا گیا۔ بہت شاندار فنکشن ہوا، بارونق اور بھرپور، اچھے مقررین تھے، محفل کافی دیر سجی رہی، انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے، ملتان کے کمشنر اور اس وقت ملتان کے 5 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز وہ بھی اجلاس میں شامل تھے۔ پرلطف رہا یہ جلسہ، اور نوائے وقت نے جو اس سے پہلے اس کتاب کے کچھ ابواب اپنی ہفتہ وار اشاعت میں شائع کرتا رہا تھا، لکھا کہ ملتان کی ادبی تاریخ میں اس جیسا شاندار فنکشن آج تک نہیں ہوا۔ اور یہ رپورٹ تھی بھی درست، کیونکہ اس کے بعد جو آدمی ملتا اس کی زبان پر اس فنکشن کا اور اس فنکشن کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا تھا۔ اس فنکشن میں پڑھے جانے والے مضامین آہستہ آہستہ اخبارات اور رسائل میں شائع ہو گئے، اور سید یوسف رضا گیلانی جنہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی، اور قریشی ریاض جو MNA تھے ملتان سے اور ملتان کے معروف لوگوں میں سے تھے، وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہے کہ اتنا خوبصورت فنکشن منعقد کرنا کچھ آپ ہی کا حصہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ بعد میں اس کتاب کے 3 تعارفی فنکشن اور ہوئے۔ ایک شیخوپورہ میں، گورنمنٹ کالج شیخوپورہ میں یہ فنکشن ہوا۔ لاہور سے عطاء الحق قاسمی گئے ہوئے تھے، وہی مہمان خصوصی ٹھہرے۔ ایک فنکشن اس کا آبا کینٹ میں ہوا، آرڈننس کلب میں۔ پروفیسر فتح محمد ملک نمایاں اسپیکر تھے، انہوں نے ہی صدارت کی۔ اور ایک فنکشن سرگودا میں ہوا، ایک ہوٹل میں، اس کی صدارت ڈاکٹر وزیر آغا نے کی، خدا ان کی مغفرت فرمائے، میرے بڑے محسن تھے اور محبت کرتے تھے مجھ سے۔ اس وقت کے سرگودا کے کمشنر سید تجمل حسین، جو بعد میں کسی ظالم کی گولی کا نشانہ بن گئے، وہ بھی اس فنکشن میں موجود تھے۔ اور پھر پروفیسر غلام جیلانی اصغر، جن کی گفتگو پھل جھڑیوں سے مزین ہوتی تھی، وہ بھی مقررین میں شامل تھے۔ یہ سارے مضامین جو یہاں پڑھے گئے چھپ گئے آہستہ آہستہ، اس کتاب کی خوب شہرت ہوئی، اور جلد ہی اس کا دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اور پھر 5واں ایڈیشن آیا۔ 5واں ایڈیشن 2002 میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت سے نوازا۔
لیکن مجھے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ کتاب میری پہچان اور میرے تعارف کا ذریعہ بنی، اور اس نے مجھے حوصلہ بخشا کہ میں مزید کتابیں لکھوں۔ اگلی کتابوں کی تفصیل میں جانا فی الحال غیر ضروری ہے، لہذا ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا، لیکن میں اپنی گفتگو کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ختم کرتا ہوں، جس نے مجھے یہ کتاب لکھنے کی توفیق بخشی، اس کتاب کو مناسب حد تک مقبولیت سے نوازا، اسے بہت سے قارئین نے پڑھا، وہ اس سے لطف اندوز ہوئے، اور اس کے بارے میں پڑھے جانے والے مضامین ادبی تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ سارے مضامین چھپے ہوئے ہیں اور دلچسپی رکھنے والے لوگ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ویورز، میں اب اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ اگلی ملاقات پر گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔